جھوٹ مت بولو ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 کا ترجمہ ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ شہادت کو مت چھپاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 کا ترجمہ ہے، شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ تکبر سے بچو۔ انسان کا تکبر اس کے خیال، الفاظ اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ تکبر شیطانی صفت ہے۔ جس نے روز ازل تکبر کیا وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ رب العزت ہو گیا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے، اللہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہے، زمین پر اکڑ کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا۔ غرور کرنے اور اترانے سے گریز کرو اور بولتے وقت اپنی آواز نیچی رکھو۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 18 اور 19 کا ترجمہ ہے، اور ازرائے غرور لوگوں کے سامنے گال مت پھلا، زمین پر اتراتا ہوا نہ چل، بے شک اللہ کو نہیں باتا کوئی اتراتا اور فخر کرنے والا، اور نیچی کر اپنی آواز، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ غصے سے بے قابو نہ ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا ترجمہ ہے، جو غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مایوسی سے بچو اور جو ملا ہے اس پر شیخی مت کرو۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے، جو ہاتھ نہ آیا اس پر مایوسی کا اظہار مت کرو اور جو ملا اس پر شیخی مت کرو، اللہ کو اترانے والا اور شیخی بھگانے والا پسند نہیں۔ بخل اور کنجوسی سے کام نہ لو اور افراط و تفریط سے بھی بچو۔ اللہ کو ہر چیز میں اعتدال پسند ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے، اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، یعنی کسی کو کچھ نہ دو اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سب ہی کچھ دے ڈالو، اور خود درماندہ ہو جاؤ، مال کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حسد سے بچو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے، اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو۔ چغل خوری اور غیبت سے اجتناب کرو۔ سورۃ الہمزہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے، خرابی ہے طعنہ دینے والے اور چغلی کرنے والے کی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے، ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ اس سے تم ضرور نفرت کرو گے۔ فضول خرچی اور بے جا اسراف سے بچو، یہ شیطان کے کام ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26-27 کا ترجمہ ہے، رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ہے، یعنی ناشکرا ہے۔ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 35 کا ترجمہ ہے، اور جب کوئی چیز ناپ کر کے دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ چوری یا زبردستی کسی کے مال پر قبضہ مت کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہے، اور جو چوری کرے مرد یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اور یہ ان کے فعلوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ زبردست صاحب حکمت ہے۔ رزق حلال کماؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267
کا ترجمہ ہے مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے خرچ کرو، فساد مت پھیلاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 کا ترجمہ ہے اور ملک میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اللہ ہی کو خوف کے ساتھ پکارو اور امید رکھ کر دعائیں مانگو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، صبر و شکر کرتے رہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 146 کا ترجمہ ہے اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہو اور اس کی عبادت کرو، وعدے کی پابندی کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو، کسی کی نیت پر شک نہ کرو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہے، خندہ پیشانی سے ملو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 کا ترجمہ ہے لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ سورۃ رحمان آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ نیکی اور تقوی میں تعاون باہمی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں مدد نہ کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو، پاک بازی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ قلب و روح سے پاکیزگی اختیار کرو، فواحش سے اجتناب کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے کہہ دو کہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہو یا پوشیدہ گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کہا ہے، زنا سے بچو۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے، ہم جنس پرستی غلط اور بے حیائی کا کام۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 اور 81 کا ترجمہ ہے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے پورے عالم میں کسی نے نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ افراد کے باہمی حقوق و فرائض۔ کوئی فرد واحد نہ تنہا زندگی گزار سکتا ہے اور نہ اپنی تمام ضروریات زندگی خود مہیا کر سکتا ہے، وہ اپنے معاشرے کے دیگر افراد سے تعلق رکھنے پر مجبور ہے اور اسے کسی نہ کسی معاشرے کے ساتھ رہنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی اعتبار سے ایک طرف وہ دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا پابند ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اسے کچھ حقوق دینے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے اسے جن اوامر و نواہی کا پابند کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 والدین سے حسن سلوک، نمبر 2 اولاد کے حقوق، نمبر 3 حق زوجین، مشترک حقوق، عورت کے حقوق، مرد کے حقوق، نمبر 4 رشتہ داروں سے حسن سلوک، نمبر 5 مسلمانوں سے حسن سلوک، نمبر 6 غیر مسلموں سے سلوک۔ نمبر 1 والدین سے حسن سلوک۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر
23 اور 24 کا ترجمہ ہے۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا تو بھی اس کے حال پر رحم کر۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا۔ اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو جاتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار رہوں اور ایسے نیک عمل کروں جن کو تو پسند فرمائے۔ مجھے اور میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ ماں باپ کے ہر حکم کی تعمیل فرض کی گئی ہے سوائے شرک کے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، لیکن اگر تمہارے ماں باپ درپے ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے تو ان کا کہنا نہ مانو۔ اولاد کے حقوق۔ قدیم اہل عرب، ہندو، یونانی اور قبطی تہذیبوں میں اولاد کو قتل کر دینے کی روایات ملتی ہیں۔ اسلام نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اسے گناہ عظیم قرار دیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ انہیں اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ دور جہالت میں اہل عرب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 58 اور 59 کا ترجمہ ہے۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے اور اس کا دل غمناک ہو جاتا ہے، اور اس خبر سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ تجویز بہت بری ہے۔ شیرخوار بچوں کے لیے حکم ہوا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 کا ترجمہ ہے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ ماں کے بجائے دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ ان کو ان کا پورا حق ادا کرو۔ اپنی اولاد کے حق میں بہتری کی دعا کرتے رہو اور ان کی بہترین دینی و دنیاوی تعلیم اور اخلاقی تربیت کرتے رہو۔ انہیں محبت کا ماحول مہیا کرو، ہر برائی سے انہیں محفوظ رکھو اور انہیں کسی قسم کے ظلم کا شکار نہ ہونے دو۔ انہیں مناسب غذا اور ادویات فراہم کرو تاکہ وہ بڑے ہو کر نیک مسلمان بنے۔ حق زوجین۔ نمبر 3، حق زوجین۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہوئے نکاح کی تاکید کرتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی زمانے میں شوہر اور بیوی کے تعلقات انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ ان پر ایک گھرانے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ان کے باہمی تعلقات کا اثر نہ صرف ان کی اپنی زندگی پر پڑتا ہے بلکہ اولاد، قریبی رشتہ دار سبھی متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس بارے میں کافی تفصیل سے ہدایت ملتی ہے
کہ اسلامی معاشرہ ہر طرح پاک و صاف رہے۔ نکاح کی اہمیت اس امر سے بھی واضح ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے لونڈی اور غلاموں کے بھی نکاح کروا دیا کریں۔ نکاح کن عورتوں سے جائز ہے اور کن عورتوں سے نکاح کے لیے منع کیا گیا ہے، اس کی بے حد واضح طور پر ہدایت دی گئی ہے۔ عقد کے لغوی معنی ہیں سخت گرہ لگانا، پختہ معاہدہ کرنا، ذمہ داری اٹھانا۔ یہ رشتہ محبت و یگانگت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد کا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے اور اپنے فرائض کو تندہی سے انجام دینے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح، طلاق، مدت، عدت اور مالی ذمہ داریوں کا وضاحت سے ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کا ترجمہ ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کا پردہ رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا سامان ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے، اس لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ عقد ایک معاہدہ ہے، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی اسے فسخ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس اختیار کے استعمال کے طریقے اور شرائط آگے طلاق کے ضمن میں بیان کیے گئے ہیں۔ عورت کے حقوق، اسلام نے کئی چیزوں میں عورت کو مرد کے برابر حقوق عطا کیے ہیں، مثلاً عورت کی مرضی اور اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کی شرط اول ہی دونوں کے ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب کے معنی ہے منظور کرنا۔ دستور کے مطابق نکاح کرنے والے پہلے عورت سے منظوری لیتے ہیں، بعد ازاں مرد سے قبول کرواتے ہیں۔ عورت کو والدین کے ورثے میں سے حصہ ملنا ضروری ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے، جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ دیں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے بطور شوہر عورت کو جو کچھ دے چکے ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں۔ سورہ نساء ہی میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہے، اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال واپس لوگے۔ مرد کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی طور پر عورت سے قوی تر بنایا ہے، اس کے لیے ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 کا ترجمہ ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہوں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں ان کی مال و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ مرد کو کثرت ازواج کا حق نہیں، اجازت دی گئی ہے اور یہ اجازت بھی مشروط ہے۔ یہ اجازت غزوہ احد کے بعد دی گئی جب مسلمان یتیم اور بیوہ عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی اور بہت سے مسلمانوں کی شہادت کے بعد ان کی بیوائیں اور یتیم لڑکیاں سرپرست مردوں سے محروم ہو گئی تھیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا، ترجمہ، اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تمہیں پسند ہوں 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہیں کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ لونڈی سے بھی نکاح ہونا ضروری ہے۔ بیویوں میں یکساں سلوک کی شرط کے ساتھ اجازت کثرت ازدواج تو دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 129 کا ترجمہ ہے، اور تم کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز
عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 4، رشتہ داروں، ہمسایوں، یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ صرف والدین اور اپنی اولاد سے ہی حسن سلوک کا حکم نہیں دیتا بلکہ تمام رشتہ داروں اور دیگر افراد سے بھی رابطہ رکھنے کی تلقین فرماتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، رشتہ و قرابت داروں سے تعلق بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے، اپنے ماں باپ اور قرابت والوں، یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں، پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں، سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یتیموں اور غلاموں سے اچھا سلوک کی کلام پاک میں بار بار تلقین کی گئی ہے اور لونڈیوں غلاموں کو آزاد کروانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ دیگر مسلمانوں سے حسن سلوک، یگانگت، اخلاص و ایثار۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو وہ اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔